بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع جو مشکلات نبوت کے عنوان سے ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے مشکلات نبوت۔ یہ 11 مئی 1986 میں لندن میں انہوں نے بیان فرمایا، تو آپ ملاحظہ فرمائیں اور سماعت فرمائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب دوستوں کو اللہ پاک اس کا جزائے خیر دے گا۔ تو سماعت فرمائیں، قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع مشکلات نبوت۔ یہ جو عورت ہے نا، عورت، ان کو اللہ پاک نے بے انتہا نعمت دی، ان کو بڑا نوازا۔ ان کو پتہ نہیں غریبوں کو کہ ہمارا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں نے، ہر پیغمبر نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے، یعنی نبوت کی برکتیں، نبوت کی رحمتیں وہ تمام کے تمام پہلے عورت میں آئی۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، سارے جہان کی عورتوں کو اکٹھا کرو، سیدہ آمنہ کا درجہ بہت بڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا اللہ پاک نے ان کو شرف بخشا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت عبداللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، ابا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، 9 بھائی ہیں، 9 بھائی ہیں حضرت عبداللہ۔ مکے کے بازار میں سے گزرتے وقت حضرت عبداللہ کے چہرے پہ ایک عورت کی نظر پڑی، ایک عورت کی نگاہ پڑی، اور اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لیں آپ۔ تو حضرت عبداللہ نیچی نظریں کر کے گزر گئے، شرمیلے بہت تھے۔ ایک مسئلہ اور یاد کر لو، مرد عورت سارے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، جتنے بھی درمیان میں سلسلے آئے، جتنی کڑیاں آئیں، جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئیں، اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی عورت یا مرد کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ یعنی نبی کا نسب کتنا پاک، نبی کا حسب کتنا پاک، اتنا پاک کہ برائی کا ارادہ بھی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ نیچی نظریں کر کے گزر گئے، اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضور کے ابا کو، تو دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ، میں نے جو تمہیں اس دن شادی کے لیے کہا تھا اور تم منہ پھیر کے گزر گئے تھے، میرے خیال میں تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں بازاری عورت ہوں۔ یہ بات نہیں، میں توریت کی حافظہ ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے توریت زبانی یاد ہے، توریت میں میں جو آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کی نشانیاں پڑی توریت میں جو میں پڑھتی ہوں، اس کے باپ کی نشانی تیرے چہرے میں موجود تھی۔ میں چاہتی تھی اس نبی کی ماں میں بن جاؤں۔ تیرا چہرہ گواہی دے رہا تھا اس بات کی کہ تو آخر الزماں پیغمبر کا والد ہے۔ میں اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ نبوت کا نور تیرے چہرے میں نہیں، تم نے وہ کسی کے سپرد کر دیا، اب میں تم سے شادی کو تیار نہیں۔ یعنی نور نبوت حضرت عبداللہ کے
چہرے سے آیا تھا، ظاہر تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں، پیٹ میں تشریف لے آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے، نبی کا سب سے پہلا مسکن، نبی کا سب سے پہلا ٹھکانہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیٹ بنا۔ نبی کو جننے والی مائی، نبی کو پیدا کرنے والی، یعنی جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ مائی، نبی کو دودھ پلانے والی مائی، نبی کو پالنے والی عورت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس ہے۔ عورت کا بڑا گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ حنین میں، ایک حنین جنگ ہوا ہے، اس میں صحابہ کرام کو بڑا مارا، بڑا نقصان ہوا، اور پھر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں کو پھر شکست ہوئی۔ تو بنو ثقیف کا سارا خاندان صحابہ کرام نے قیدی بنا لیا۔ ان میں ایک لڑکی بھی آئی، اس لڑکی کو سارے خاندان نے کہا کہ تو جا کر کے نبی سے ہماری سفارش کر، ہم چھوٹ جائیں۔ وہ لڑکی آئی اور آ کے کہنے لگی کالی کملی والے میری سفارش منظور کرو، قبیلہ بنو ثقیف کے معاملے میں تیری بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن پیدا ہی نہیں ہوئی، میری بہن کدھر سے آئی؟ کہنے لگی دودھ شریک بھائی ہوں، رضائی بہن ہوں۔ حلیمہ کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ رہتے تھے، چھوٹے تھے، میں بڑی تھی، میں گود کھلایا کرتی تھی آپ کو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد نہیں کہ تو گود کب کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی او نبی میرے ہاتھ آج بھی سونگ کر دیکھ لے، نبوت کی خوشبو آج بھی آتی ہے، آج بھی نبوت کی خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی ہے۔ اور اگلی بات جو اس عورت نے کہی نا، جو بہن بن کے آئی، کمال کر دیا۔ کہنے لگی ایک نشانی اور بتاؤں آپ کو، میں آپ کو گود میں لیے کھڑی تھی، کھلا رہی تھی، میرے منہ سے کوئی شرک کی بات نکل گئی، میرے منہ سے کوئی شرک کی بات نکل گئی تو آپ نے میرے کندھے میں ایسا چک مارا، اب تک نشان ہے، آؤ میں دکھاتی ہوں۔ یعنی معصوم ہوتے ہوئے بھی، بچپن میں ہوتے ہوئے بھی شرک کی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہ لگی، اور کیسے لگتی، خدا اچھی لگنے نبیوں کو دیتا ہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عورت کو بہت بڑا درجہ بخشا اللہ پاک نے کہ اس کے پیٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور عورت کی گود میں حضور کھیلے۔ حضرت حلیمہ کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ بوسہ دینے کا موقع ملا، کندھے پہ اٹھانے کا موقع ملا۔ حضور کی جو بہن بنی اس نے اچھی طرح سے فیض اٹھایا، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، اور 4 بیٹیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ اور مطلب یہ، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں وہ 11 ہیں، اور انہوں نے اتنی تنگی کا وقت گزارا، اتنی پریشانی کا وقت گزارا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بعض مرتبہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، 3 مہینے نبی کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کافی دنوں تک ہمیں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ خوراک ملتی تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی چھٹی کا نہیں، پانی بھی یہ نہیں کہ جتنا مرضی آئے پی لو۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں اس پیالے کی ایک کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ ایسا وقت بھی آیا وہ کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، وہ پانی کا پیالہ بھی نہ ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کئی کئی دن فاقے کے گزر جاتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. دروازے پہ جا کے آواز دی، فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں. تو رونے کیسی آواز آئی، رونے جیسی آواز آئی، ابا پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اندر پھینک دی اور تشریف لائے. فرمایا فاطمہ کیا حال ہے؟ عرض کی ابا کپڑا بھی اتنا نہیں کہ بدن چھپا سکوں. کئی کئی دن کے فاقوں نے حسنین کریمین کے چہرے بدل دیے. اور ان حالات میں، اتنے دکھوں میں، اتنی پریشانیوں میں کبھی پیغمبر کی بیٹیوں نے، کبھی پیغمبر کی گھر والیوں نے شرک کے قریب نہ گئی. ورنہ عورتوں کی بڑی جلدی عادت ہوتی ہے. ابھی اگر میں سارا قرآن سنا دوں تو کوئی بات نہیں، جو قرآن سنایا قاری حنیف نے. روزے کی بات بتاؤں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز کی بات کروں گا کوئی نہیں. اور اگر میں چپکے سے ایک عورت کے کان میں یہ کہہ دوں کہ فلاں جگہ جو درخت کھڑا ہے اس کے ایک ایک پتے چابنے میں 700 کرامتیں ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں مل جائے گا، یا میرے پاس فلانا تعویذ ہے، شام تک دیکھنا پھر لائن کس طرح لگتی ہے. دیر لگ جائے گا، سارے پرسٹن کی عورتیں سیدھی آئیں گی کہ تعویذ چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں قبر کا تعویذ میں تمہیں دینے آیا ہوں، حشر کا تعویذ دینے آیا ہوں، موت کا تعویذ دینے آیا ہوں، اس قبر والی اندھیری کوٹڑی کا تعویذ دینے آیا ہوں. وہ اللہ کا قرآن ہے، تیرا یقین نہیں آتا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا یہ اللہ کا قرآن میں نے تجھے جہیز میں دے دیا، جا ساری زندگی اس پہ عمل کر اور کامیاب ہو. پیغمبر کی بیٹیوں کا طریقہ دیکھو. جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے میں رہتی ہے، حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے. محلے محلے میں سیدہ زینب جاتی ہے اور کہتی ہے مکے کی عورتوں، میں نے کسی کا آٹا دینا ہو وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وصول کر لے، جس کو میں نے دھاگا ادھارا دینا ہو وصول کر لے، جس کا میں نے ٹکا پیسہ دینا ہو وہ اپنا وصول کر لے. میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، میرا جی نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا، میرے ابا مدینے چلے گئے. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے تیاری کی، رات کو چوری چوری. حضرت زینب کا دیور ساتھ ہے، رات کو مکے سے نکلی ہیں، 2.5-3 میل کا سفر کر لیا. مکے والوں کو پتہ چل گیا، چودھری آئے، بہادر آئے. مکے والوں نے آ کر سیدہ زینب کو گھیرے میں لے لیا. حضرت زینب کے دیور نے آواز لگائی نہ چھیڑو، رسول اللہ کی آبرو ہے، کالی کملی والی کی عزت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نہ چھیڑو. مکے والے بعد نہ آئے، اونٹ سے گھسیٹ کر زمین پہ گرایا، نیزہ مارا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار دیا، زمین پہ گھسیٹ کے اونٹ سے نیچے گرا دیا. حمل سے تھی، ساکت ہو گیا اور گھسیٹ کر مکے لائے. محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتی مدینے. کئی دن تک بیمار، خون بند نہیں ہوتا، لہو جاری ہے. کئی دنوں کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کر پھر نکلی اور بڑے عرصے کے بعد مدینے پہنچی. جب ابا سے ملی
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सूख सूख कर कांटा बन गई, लकड़ी बन गई। फरमाया मेरी ज़ैनब तुझे क्या हुआ? अर्ज किया अब्बा मक्के वालों ने मुझे भी मारा है। फरमाया मुबारक को लगते जिगर मेरी नूरे नजर, तूने अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए शिर्क और बिदअत पे लानत भेजते हुए तूने बीमार खाई। कुछ दिनों के बाद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलसल बीमार रही, लगातार बीमार रही। बीमारी का वक्त गुजार के सैयदा ज़ैनब इंतकाल कर गई, फौत हो गई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई तो आप अपने दरवाजे पे तशरीफ लाए और फरमाया आयशा गुस्ल अच्छी तरह से देना ज़ैनब को, कफन मैं लेके आऊंगा। अच्छी तरह से मेरी बेटी को गुस्ल देना, मैं कफन लेके आऊंगा। चुनाचे गुस्ल अंदाजा लगाओ, जिसको गुस्ल देने वाली सैयदा आयशा सिद्दीका हो, जिसको गुस्ल देने वाली सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो, मैमूना हो, उम्मे हबीबा हो, क्या कहना। और जो दुनिया से गई है वो पैगंबर की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब गुस्ल दिया जा चुका, गुस्ल से फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। आप तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर के आपने फरमाया आयशा मेरी घरवालियां मदीने की औरतों, ये मेरी पुरानी चादर सैयदा ज़ैनब पे कफन डाल दो। ये एक चादर है, इसलिए इस वक्त में काली कमली वाले के पास इसके सिवा और कपड़ा कोई नहीं। एक पुरानी चादर, सिर्फ मेरी एक चादर है, मैं ये कफन देता हूँ हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और मेरे पास इसके सिवा और चादर कोई। आज देखें आप कितने लंबे चौड़े कफन डाले जाते हैं, खुश्की के अलग हैं, तरी के अलग हैं, कब्र में जाने के अलग हैं। आओ हजरत ज़ैनब का कफन तो देखो, एक चादर, सिर्फ एक चादर में कफन लपेट कर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में ले गए, हुजूर ने फरमाया तुम रख कर बाहर आ जाओ, किबला रुख मैं मोड़ूंगा। किसी ने पूछ लिया काली कमली वाले, आप तो फरमाते हैं कि कब्र बड़ी खौफनाक जगह है, बड़ी वहशतनाक जगह है। आप तो फरमाते हैं कि अगर कब्र का अजाब दिखा दूं तो मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, लेकिन आप हंसते हुए कब्र से तशरीफ लाए। फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब हंसने लगी, मैं उसे देख के हंसने लग गया। कब्र में हंस रही थी, जी हाँ। उसको जब जन्नत की हूरों ने मुबारकबाद दी और उसको इस्तकबालिया कहा, अहलन मरहबा तेरा आना, वो जन्नत को देख कर हंसी, मैं ज़ैनब को देख के हंसने लगा। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में इतनी कमाई की, इस कदर कमाई की कि कब्र में जाते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। आज कोई औरत कहती है मैंने हज कर रखा है, कोई कहती है मैं तो इतने बड़े आदमी की बेटी हूँ, मैं तो इतने बड़े की घरवाली हूँ। अरे ये चीजें काम नहीं आएगी, अमल काम आएगा। अपना करतूत अपनी जिंदगी का नाम है अमाल। जो कमाओगी वो पल्ले साथ चला जाएगा, जो नहीं कमाओगे वो किसी का छीन कर किसी को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत सारे रमजान के रोजे रखे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे और अपने खामिन से लड़ाई ना करे, उससे खुश रहे और खुश रखे। फरमाया दम निकलने के बाद मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 दरवाजे जन्नत के खुलवा दिए जिससे चाहे दाखिल हो जाए। और सहाबियात ने तो कमाल कर दिया, इतनी कुर्बानी दी हजरात सहाबियात ने। मक्के मुकर्रमा के अंदर एक नौजवान लड़की सैयदा ज़मीरा रहती है, कलमा पढ़ बैठी।
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پکار بیٹھی، اللہ کی توحید کا اقرار کر بیٹھی، اللہ کی توحید کا اعلان کر بیٹھی، شرک سے بیداری کا اظہار کر بیٹھی، بدعت سے نفرت کا اظہار کر بیٹھی۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں تھا، کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسینہ، بڑی خوبصورت، نرم و نازک جسم والی مکے کی لڑکی ہے، مگر مکے کے کافر لوگ حضرت زنیرہ کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لائے، گلی میں سے گھسیٹ کر لائے حضرت زنیرہ کو۔ یوں لکھا کتابوں میں، کمر کا چمڑا ادھڑ گیا، ادھر گھسیٹی جا رہی تھی، ادھر اعلان کرتی تھی اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میرا پالنے والا ایک ہے، مجھے مارنے زندہ رکھنے والا ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ میدان میں لے آئے مکے والے، چوک میں، اور لا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مارنا شروع کیا، چمڑا ادھیڑ دیا، مار مار کوڑے، مار مار درے، اور ہر مارنے والا کہتا ہے انکار کر کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر۔ مگر حضرت زنیرہ کہتی ہے او ظالمو، او مکے کی چودھریوں، میرے خون کے قطرے قطرے میں لا الہ الا اللہ بس چکا ہے، میری رگ و ریشوں میں لا الہ الا اللہ نے گھر کر لیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ او مکے والو، تم تھوڑے ہو، بہادر ضرور ہو، جاؤ سارا مکہ بلا کے لے آؤ اور زنیرہ سے اللہ کا کلمہ چھڑا کے دکھاؤ۔ کتنی جرت ہے، کتنی ثابت قدمی ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے ایک مکے کی نوجوان چھوکری لڑکی کا۔ آج عقیدہ اتنا غلط بن جاتا ہے عورتوں کا کہ ذرا سا کسی نے کہہ دیا برابر والی نے تجھ پہ جادو کر رکھا ہے، اوہ اچھا میں بھی کہوں یہ منہ کیوں بنائے رکھتی ہے، آج پتہ چل گیا۔ بس قرآن پہ یقین نہیں، خدا کی زبان پر یقین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، اور شرکیہ بات پر بڑا جلدی یقین آ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت اللہ سے ڈر جائے تو 10 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں، ایک عورت کے ڈرنے سے۔ کیوں؟ کسی کی دادی ہے اس کی وجہ سے پوتا ڈرے گا، کسی کی نانی ہے اس کی وجہ سے دوتا ڈرے گا، کسی کی اماں ہے اس کی وجہ سے دھی خوف کھائے گی، پوت خوف کھائے گا، گھر والے پہ بھی اثر انداز ہوگی۔ اس طرح سے ایک عورت اگر سچے معنوں میں مسلمان بن کے دنیا سے جائے، 10 آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنتی بنا لیتی۔ جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا مارا مارا، مگر زنیرہ کہتی ہے اور مارو اور مارو، مارنے والوں تم تھک جاؤ گے، میں اللہ کے قرآن کے لیے مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ میرا کوئی ذاتی قصور تو نہیں، چوری میں نے نہیں کی، ٹھگی میں نے نہیں ماری، قتل میں نے نہیں کیا، اللہ کی توحید کے لیے مار کھاتی ہوں، اللہ کے قرآن کے لیے مار کھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی آنکھیں نکالو، یہ جب باز آئے گی۔ مکے کی چوک میں کھڑی کر کے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ عقیدہ دیکھا زنیرہ کا، کہتے ہیں پرواہ نہیں، جو خدا ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتا ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ تم نکالتے ہو نکال دو میری آنکھیں، پرواہ نہیں، میرا خدا مجھے اور آنکھیں لگا دے گا۔ مکے والوں نے کہا کہ پہرے داری کرو رات کو بھائی،
کون آتا ہے کون جاتا ہے، پہرا دو، حفاظت کرو۔ پچھلی رات ہوئی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا دی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ وہ کہنے لگی مکے والوں، جو پہلی آنکھیں تھی ان سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو مجھے خدا نے مجھے آنکھیں بخشی ہیں میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں۔ میرے خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ خدا کہتا ہے میں کارساز ہوں، میں پالنہار ہوں، میں سب کی بگڑی بنانے والا ہوں، میں سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے والا میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے عورت نے بڑا مقام حاصل کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا، اے علی میری ایک وصیت کو پورا کرنا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ اس لیے کسی غیر محرم کی مجھ پہ ساری زندگی میں کبھی نظر نہیں پڑی، اس لیے میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ ذرا اندازہ لگاؤ پیغمبر کی بیٹی کس قدر ہیلے وسیلے بنا رہی ہے، آخری وقت میں وصیتیں کر رہی ہیں، لیکن آج بچیاں بچے نوجوان مرد عورت اتنے بے فکرے ہو گئے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ موت آئے گی تو کیا بنے گا، قبر کا اندھیرا آئے گا تو کیا بنے گا، حشر کا میدان آئے گا تو آخر ہوگا کیا۔ ہم نے بزرگان دین سے سنا اور دیکھا، ہمارے ملتان کے پاس ہی ضلع مظفر گڑھ بالکل قریب میں لگتا ہے، ایک آدمی کی موت آنے سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی منہ سے، تو منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا۔ ادھر ریاست بہاولپور میں ایک عورت کو دفن کرنے والے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، قبر کے اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ اور میں باوضو بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کے جنازے کو میں نے کندھا دیا تھا، کم سے کم 25 سال ہو گئے، آج تک ٹھنڈ ہوتی ہے نا میری اس ہڈی میں اب تک درد ہو جاتا ہے۔ اتنا وزن، اتنا بار، اتنا بوجھ، جتنوں نے جنازہ اٹھایا تھا سب بیمار پڑ گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر دنیا سے جاتے وقت دنیا ہی میں ایسا حال اور اس طرح کے عذاب اور پریشانی، تو آخرت میں کیا بنے گی؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل گیا ہے، ہندوستان کی عورتیں، دلی پانی پت کی عورتیں 15 سپارے روزانہ رمضان میں روز کے پڑھا کرتی تھی، بعض پورا کلام پاک روزانہ ختم کرتی تھی، 10 سپارے روزانہ کے پڑھتی تھی، نفل بھی روزہ بھی، قرآن مجید کی اتنی تلاوت جس کی حد ہو گئی، صدقہ بھی خیرات بھی۔ رمضان مبارک میں چونکہ سب کے درجے بڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک مردوں کو بھی عورتوں کو بھی رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم سب کی رخصتی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو جزاک اللہ ویورس، یہ آپ نے کتاب سماعت فرمایا، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آئندہ نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔